وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر۔ یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 283 اور 284۔ دونوں الگ الگ آیتیں ہیں، دونوں میں الگ الگ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت تو آیت الدین سے متعلق ہے، قرض سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے جو آیت آئی تھی جس کو سب سے بڑی آیت قرآن نے قرار دیا ہے اور سب سے بڑی آیت ہے، اور اس میں قرض کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ قرض انسان کی ایک ناگزیر ضرورت بن جاتی ہے کبھی کبھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات بیان کیے ہیں۔ یہ ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے 283، یہ آیت آیت الدین سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر، اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں لکھنے والا کوئی منشی، کوئی کلرک نہ ملے، فریحان مقبوضہ، تو کوئی چیز رہن رکھ دو قرض دینے والے کو۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، اس آیت کے اندر، کہ اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، ہوتا ہے نا کبھی کبھی سفر میں قرض لینا پڑ جاتا ہے، اور وہاں لکھنے والا کوئی نہ ہو، کوئی کاغذ نہیں ہے، پنسل نہیں ہے، تو اس کی ایک الگ شکل بتائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس گروی رکھ دے، رہن رکھ دے، فریحان و مقبوضہ۔ اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہوتا ہے، یعنی گروی رکھنا، رہن رکھنا، یہ جو ہے اسلام میں اس کا جواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، رہن رکھی ہوئی تھی، اوکے۔ زرہ وہ جنگی لباس ہوتا تھا جو جنگی لباس پہنتے تھے، جس سے آدمی اپنا بچاؤ کرتا ہے، اس کو زرہ بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا ایک جنگی لباس، ایک زرہ، ایک یہودی کے پاس رہن رکھا ہوا تھا، رہن کہتے ہیں گروی۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گروی رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اگر سفر میں ہے اور قرض کا معاملہ پیش آ گیا، تو اب وہاں پر لکھنے والا کوئی نہیں ہے، پین موجود نہیں ہے، پنسل نہیں ہے، یا آدمی خود لکھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی لکھنا نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں قرآن کہتا ہے کہ قرض دینے والے کو کوئی چیز گروی رکھا دو، کوئی چیز رہن رکھ لو، تو اس سے گروی کی مشروعیت جو ہے ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور یہ کہا جا رہا ہے ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کرے۔ اگر ایک دوسرے میں پوٹینشیل، اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے مطلب ہمیں اعتماد ہے، ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے پر مطمئن ہو تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کو ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ہے، تو بغیر گروی رکھے کے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ یعنی گروی رکھنا ضروری، گروی اس کے لیے ہے جو اجنبی ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں کہ بھئی یہ آدمی ہمیں واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے گروی کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر ہم پوٹینشیل ہمارے مطلب ساتھی ہیں، قابل اعتماد ہے، قابل بھروسہ ہے، اگر میں کسی کو 10,000 دے رہا ہوں تو جس کو میں دے رہا ہوں اگر وہ قابل بھروسہ ہے کہ وہ مجھے دے گا،
تو پھر اس کو میرے پاس اپنی کوئی چیز رہن رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر مجھے بھروسہ نہیں ہے تو میں خود کہوں گا کہ کوئی چیز اپنی رہن رکھوا دو، یہ سفر میں ہوگا۔ اور اگر سفر نہیں ہے، اب حضر میں ہے، قیام کی حالت میں ہے، مقیم ہے، تو ایسی صورت میں لکھنا پڑے گا، کسی کو لکھوانا پڑے گا۔ وہ تو جیسے کہ آیت الدین میں کہا گیا۔ امانت سے مراد یہاں پر قرض ہے، وہی کہا گیا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کو قرض دیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پورے امانت داری کے ساتھ قرض ادا کرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے، اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور یہ بتایا گیا ہے کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ، تو وہ گنہگار دل والا ہے۔ یہ یہاں پر ایک بات بتائی گئی ہے، گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس پر سخت وعید قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم کسی معاملے میں گواہ بنتے ہیں، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ خلا کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو، چاہے وہ قرض کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے لیے گواہی ضروری ہے شریعت میں، ہے کہ نہیں؟ تو گواہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب گواہی کی ضرورت پیش آئے تو گواہی، اس کو گواہی دینی چاہیے، گواہی چھپانا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے فائدے کے لیے حقیقت حال کو چھپاتا ہے، سچائی کو چھپاتا ہے، گواہی نہیں دیتا جبکہ اس نے دیکھا ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو آدمی گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے۔ تو گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے، گواہی دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ الا اخبرکم بخیر الشہداء، آپ نے خود سوال کیا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہے؟ الذی یأتی بشہادتی قبل ان یسألها، کہ جو گواہی کے لیے پہلے ہی موجود ہو جائے، قبل اس کے کہ اس کو طلب کیا جائے، اس کو بلایا جائے، اس کو بلائے جانے سے پہلے ہی وہ حاضر ہو جائے اور گواہی دے دے، تو یہ جو ہے سب سے بہترین گواہ ہے۔ گواہ کو چھپانا نہیں چاہیے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کتاب الاقضیہ میں اس کو بیان، اقضیہ بولتے ہیں فیصلوں کی کتاب، یعنی فیصلہ کرنے کا جو چیپٹر ہوتا ہے صحیح مسلم میں، اس میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، بدترین گواہ کی نشاندہی فرمائی، جو سب سے برا گواہ ہے کون ہے؟ الا اخبرکم بشر الشہداء، کیا میں تمہیں سب سے برا گواہ نہ بتاؤں؟ الذی یشہدون قبل ان یستشہدوا، ہاں، تو سب سے برا گواہ وہ ہے، یعنی سب سے، آپ نے پوچھا، آپ نے کہا کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دیتے ہیں، مطلب یہ ہے یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ گواہی اسی وقت دینی چاہیے جب آدمی گواہ، جب اس سے گواہی کا مطالبہ کیا جائے، جب اس سے گواہی پوچھی جائے۔ ہاں، اس سے پہلے حاضر ہونا گواہ دینے کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے۔ سب سے بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی دینے کے لیے رضامند رہے اور وقت سے پہلے ہی پہنچ جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینے کے بعد آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے، مطلب یہ کہ کیا کہا گیا ہے قرآن میں کہ عاصم القلبہ، یہ کہا گیا قلبہ، یعنی اس کا دل جو ہے گنہگار ہوگا، تو دل کا یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کتمان کا تعلق دل سے ہے، چھپانے کا تعلق دل سے ہے، اور دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اور یہ ایسا گوشت ہے کہ اگر یہ صحیح سالم رہے تو سارا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر دل میں بگاڑ آ جائے تو سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن میں حدیث میں اللہ کے نبی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله، آپ نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح سالم رہتا ہے تو پورا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اور جب اس میں بگاڑ آ جاتا ہے تو پورا دل بگڑ جاتا ہے۔ تو احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ دل جو ہے وہ سارے اعضاء کا، پارٹس آف باڈی کا کنگ ہے، بڑا ہے، سردار ہے۔ تو گواہی کو چھپانا یہ دل سے ریلیٹڈ بیماری ہے، تو اس کا دل گنہگار ہوگا تو پورا جسم گنہگار ہوگا۔ تو اسی لیے جو ہے
گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، چاہے وہ قرض کے معاملے میں آپ کو گواہی لے لی جائے، تو جب ضرورت پیش آئے تو آپ بتائیے کہ ہاں اس نے اس سے اتنا روپیہ قرض لیا تھا، یہ آپ کو پریکٹیکل بتانا ہوگا۔ تو یہاں پر قرض کا معاملہ، قرض کی آیتیں یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد اس کے بعد مضمون دوسرا ہے، للہ ما فی السماوات، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے کر رہے گا۔ دیکھیے یہاں پر بہت بڑی بات بتائی گئی ہے کہ آدمی کا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، یہاں تک کہ دل میں آنے والے وسوسے، دل میں آنے والے خیالات، دل میں آنے والے احساسات، سب کچھ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری طاقت سے بالا تر نہیں ہے، ہماری طاقت میں ہے، ہم یہ سب کام کر رہے ہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ تو انسانی طاقت سے باہر ہیں۔ یعنی انسان کے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے، جو خیال پیدا ہوتا ہے، یہ انسان کی طاقت سے ماورا ہے، انسان کی طاقت سے ہٹ کر ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ان پر بھی ہمارا حساب لے گا؟ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تم سمعنا واطعنا کہو، یعنی تم کہو کہ قرآن نے جو بیان کیا ہم نے اس کو سن لیا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے، پہلی بات تو تم یہ کہو۔ چنانچہ صحابہ اکرام کے جذبہ سمع و طاعت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت اتاری۔ کیا آیت اتاری؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، اور یہ بتا دیا ہے کہ انسان کے دل میں جو خیال آئے گا اس کا اللہ کے یہاں حساب نہیں ہوگا۔ معلوم حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالا، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ تجاوز لی ان امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم، رواہ البخاری و مسلم۔ ان اللہ تجاوز لی عن امتی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، یعنی انسان کے جسم میں، انسان کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آخرت میں سوال نہیں ہوگا۔ کب تک سوال نہیں ہوگا؟ معلوم تعمل، جب تک کہ یعنی اس پر عمل نہ ہو جائے، ہاں گرفت ان پر ہوگی جن پر عمل ہو جائے، یا جن کا اظہار زبان سے او تتکلم، یا زبان سے بات کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں کوئی خیال آیا، کوئی اچھا یا برا، اور انسان نے اس پر عمل کر لیا تو اس پر پکڑ ہے، اچھے برے کے، اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا۔ ہاں اگر خیال صرف آیا اور اس پر عمل نہیں ہوا، یا اس سے زبان سے اس کا اظہار نہیں ہوا، تو اس پر پکڑ نہیں ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ما لم تعمل او تتکلم، جب تک عمل نہ کر لے اور جب تک گفتگو نہ کر لے، زبان سے بول نہ دے، تو اس پر جو ہے اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر حساب و کتاب نہیں ہوگا، محاسبہ صرف ان چیزوں کا ہوگا جس کا انسان مضبوط ارادہ کرے، یا جس کو عملی طور پر کر لے، تو اس پر جو ہے باقاعدہ جو ہے محاسبہ ہوگا، اس پر حساب و کتاب ہوگا۔ تو دل کا عمل کیا ہے؟ خیال، دل میں آنے والا خیال، دل میں آنے والے وسوسے، دل میں پیدا ہونے والی خواہشات، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ محاسبہ ان چیزوں پر ہوگا جن پر انسان جن کا عمل کرے گا، یا جن کے بارے میں گفتگو کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے عذاب دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں ایک بات بتائی گئی ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں سب اللہ کی ملکیت ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سب کچھ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے آج، آنکھ، کان، پوری بدن کی جو بھی نعمتیں یا جو بھی مال و دولت یا جو بھی صلاحیت، جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو جو بھی نعمتیں اللہ کی ہیں، وہ سب اللہ کی بدولت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے اور نیکی عذاب بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ کے اوپر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا کہ معاف کس کو کرے گا، عذاب کس کو دے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے باقاعدہ بتایا ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے گا جو نیک ہوں گے، اور جو برے ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، ان کو عذاب دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے، قرآن میں کہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے باوجود اللہ کو اختیار رہتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اور جس کو نہیں چاہتا ہے اللہ اس کو عذاب دے۔ اللہ کو اختیار ہے، ہم آرگیو نہیں کر سکتے کہ تو نے جو ہے مجھے تو کیوں عذاب دے گا؟ ارے تجھے پیدا کس نے کیا؟ تجھے بریتنگ سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے یہ آکسیجن کا انتظام کس نے کیا؟ ورنہ وینٹیلیٹر پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی پوری نعمتوں میں انسان ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ آرگیو کرے گا تو اللہ کو اچھا لگے گا؟ کوئی آرگیو نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کرے، اللہ کے اوپر ہے۔ ہم نہیں بول سکتے اللہ سے کہ تو مجھے معاف کر۔ ہاں دعا کر سکتے ہیں، لیکن تو نے مجھے معاف کیوں نہیں کیا، تو نے مجھے عذاب کیوں دیا؟ کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے اپنی زبان درازی نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور محاسبے کا ذکر آیا نا، تو محاسبے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب دے گا، سب کو سزا دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے اللہ سزا دے۔ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کر کے ان سے اعتراف کروائے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا، جا آج میں معاف کرتا ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہے گا کہ ایک انسان کا ایک ایک گناہ یاد کرائے گا، اور پھر کہے گا چل میں نے تجھے دنیا میں ان گناہوں سے بچائے رکھا، چل آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے۔ تو میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ کا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم جو ہے اس پر رحمت غالب ہے، اللہ کا غضب جو ہے وہ مغلوب ہے، اللہ کا غصہ نیچے ہے، اللہ کی رحمت اوپر ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، عذاب انہی کو دے گا جو عذاب کے مستحق ہوں گے، اور نیک جو اچھے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، ان کو جنت میں داخلہ دے گا۔ تو ظلم کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے اللہ کے بارے میں۔ تو اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کرے، یہ اللہ کے اوپر ہے، اختیار ہے اللہ کو۔ لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں، اللہ ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ کہا کہ وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر رتی بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہاں پر آیت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی آیت سے ریلیٹڈ آیتیں آئیں گی، کل انشاءاللہ ہمارا سبق رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کل ہماری سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اوکے، تو آج آپ لوگ آئے، بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق ذوق کو باقی رکھے۔ تو کل ہم سورہ بقرہ جو ہے کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم اگلے کلاسز جو ہے سورہ آل عمران سے شروع کریں گے۔ تو آپ لوگ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ کوئی سوال اگر ہو آج کے حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں۔